نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سنجیدہ ہونا بہتر ہے رنجیدہ ہونے سے۔ سنجیدگی متانت، ہوشمندی اور غور و فکر کا نام ہے۔ اس میں صبر اور خاموشی کا بھی کردار ہوتا ہے۔ جو لوگ سنجیدگی کا موقع گنوا دیتے ہیں ان سے زبانی کلامی یا فوری رد عمل دینے پر بلا سوچے سمجھے غلط فہمی کا تانتا بن جاتا ہے، اور پھر یہ غلط فہمی بسا اوقات نزاع اور رنجسوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے دانا لوگ ہمیشہ تعامل اور تعامل دونوں پر انحصار کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے بیشتر اس سے پیشتر کے کچھ سوچیں سمجھیں اور دیکھیں معاملہ کیا ہے، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے میں سنجیدگی سے کام لیتے ہیں۔ مثلا ہمارا غصہ جو ہمیشہ غیر سنجیدگی کی علامت ہوتا ہے، ہمیں قطعاً مہلت نہیں دیتا ہے کہ ہم سوجھ بوجھ کو کام میں لاتے ہوئے اپنے کاموں اور معاملات کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیں۔ بعض اوقات دوستوں، عزیز رشتہ داروں اور ہمسایوں کے درمیان ضرورت سے زیادہ بے تکلف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپس کی غیر محتاط گفتگو ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور نوبت نفرت اور معاذ آرائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا کہنا ہے کہ بے تکلفی میں بھی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سنجیدگی کا تقاضا ہے کہ اپنی گفتگو میں نامناسب اور دلوں کو ناگوار گزرنے والے الفاظ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ الفاظ جو ناگواری پیدا کرتے ہیں دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ دلوں پر لگنے والے زخم تا دیر ہرے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر سنجیدہ گفتگو اور بد کلامی کو ناپسند کرتے ہیں وہ لا یعنی طرز کی بات چیت اور طرز عمل کو اختیار کرنے سے اعتراض کرتے ہیں۔ سنجیدہ میں نشر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کسی سے بات چیت ہی نہ کریں، ہلکا پھلکا مذاق اور لطیف نفیس گفتگو نہ کریں۔ گھروں میں ایک مناسب اور پرکشش ماحول کے لیے خوبصورت اور دلچسپ بحث کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے قریبی عزیز اور محسن مزاجن تب ان سنجیدہ واقع ہوئے ہیں، شوخی اور شیخی ان کے پاس نہیں پھٹکتی، مگر وہ اپنے گھر میں اور دوست احباب کی محفل میں ایسی پرلطف اور معیاری چٹکلوں سے بھری گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والے محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ بدلہ سنجی کا یہ ملکہ اور سلیقہ بھی اللہ کی دین ہوتا ہے۔ یہ جس سے ملے وہ لوگوں اور اعضاء کی نظروں پر وقار اور خوبصورت شخصیت کا مالک تصور کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان میں جو وصف دیکھا وہ یہ ہے کہ باوجود آواز و تکالیف کے وہ شست سانسی مذاق اور شائستہ لطائف کے ذریعے دوسروں کے دلوں کو شاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ وصف پریشان حال اور غم کے ماروں کے لیے ایک بار مسکرا دو اور زیر لب تبسم کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو تقریباً ہر شعبہ زندگی میں ایسے اہل ذوق کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے جو تہذیب و اخلاق، خوشگوار طرز گفتگو اور رواداری پر مبنی طور طریقوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں خوش کلامی اور علاوت طبع لوگوں کے مزاج میں رچی بسی ہو وہاں باہمی ناراضی اور عداوت کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ خوش اخلاقی اور گفتگو کی مٹھاس غیر سنجیدگی کو پس منظر میں لے جاتی ہے اور اس سے سنجیدہ معاشرتی اقدار کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ زیادہ تر سیاسی قیادتوں کا کردار غیر سنجیدہ اور مفادات کے تابع رہا ہے، اور ان کے مستانے دیوانے مقلدین بھی اپنے رہنماؤں کی غیر سنجیدگی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ہمیں ماحول کے اس بحران سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ تاہم اس جنم ہماری کم توجہ اور عدم پیش رفت کے باعث کہنا پڑتا ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ ہم ابنائے اعتدال و بے اعتدالی کے بیچ کھڑے ہو کر نظارہ آبگل تو کرتے ہیں، مگر سنجیدہ سوچ بچار سے قاصر رہتے ہیں کہ اپنی دنیا اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے کن کن اقدار کو اپنانا ہے۔ ہم سبق اور ادراک، فہم، فراست، عقل و دانش اور شعور کو بروئے لا کر ایسے مثالی اقدام اٹھائیں جس طرح کوئی ملاح مجدار میں ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے ہوشمندی اور مہارت کے ساتھ کارگر حربے استعمال کرتا ہے اور کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیتا ہے، تو ہمارا ملک بہت جلد ترقی یافتہ بین الاقوامی ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جنہوں نے حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر مستقبل کی پالیسی مرتب کی۔ وہ اب تیزی سے ترقی کی منازل طے کر کے مستحکم ریاستوں میں شمار کی جا رہے ہیں۔ حالات کی سنگینی پر پرمزگی، افسردگی اور رنجیدگی کی بجائے سنجیدگی دکھا کر ہم زندگی کی دوڑ میں تابندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔